پاکستان کے خواتین و حضرات سے مخاطب ہیں. آج بین الاقوامی دن ہے خواتین کا، پر بدقسمتی سے اس فیشسٹ حکومت نے اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین سے یہ فیشسٹ حکومت ان کو ڈال رہی ہے اور گزار رہی ہے، اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. ہماری خاتون اول بشرا بی بی، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، ہماری اور خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، عائشہ بھٹا صاحبہ، ہمارے جتنے ایکٹیوسٹ خواتین جیل میں ہیں، اور ان خواتین کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم و ستم کیا، پولیس گردی کی گئی، گھروں میں جا کے پولیس ریڈز کے نام پہ بغیر سرچ وارنٹس کے پولیس گردی کے ذریعے گھر توڑے گئے، خواتین کے بال نوچے گئے، ان کے دوپٹے پھاڑے گئے، اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. اور ہم نے حکومت کی قرارداد سے الگ ہو کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہم لوگ یہاں پہ ممبرز ہیں جو کہ سنی اتحاد کی طرف سے اس وقت ہاؤس پہ ہیں، ہم نے اپوزیشن بینچز سے اپنی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی ہے، اور وہ اسی چیز کو ہائلائٹ کرتی ہے کہ خواتین کے بین الاقوامی دن کو ہم لوگ پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، پر اس پہ جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز، ہماری ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے، اس کو ہم لوگ اجاگر کرتے ہیں. اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں بین الاقوامی دنیا سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس چیز کو کنڈیم کریں کہ خواتین کے خلاف کہیں پہ بھی کسی قسم کا ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے. دوسری اہم بات، اور اس پہ میرے فاضل یہاں پہ دوست چیئرمین بیرسٹر گور صاحب بھی اس پہ مزید تفصیل بھی ڈالیں گے، روشنی ڈالیں گے، اور وہ یہ کہ آج 4 اراکین نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر حلف اٹھایا کہ ان کے اور یہ کہ یہ قومی اسمبلی اور یہ فیشسٹ حکومت یہ صرف اور صرف لوگوں کے حقوق کو کرنا جانتی ہے، ان کے سامنے کے لوگوں کے گھروں میں گھسنا جو غیر آئینی ہے، اسی طرح ان کے سامنے آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور تیسری اہم چیز، ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائی ہے کہ اڈیالہ جیل کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے جس کا نام اسد وڑائچ ہے، وہ قانون سے بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگ گیا ہے اور سمجھتا ہے. بارہا بار ہمارے ممبران، ہمارے لوگ کورٹ سے، عدالت سے آرڈر لے کے اڈیالہ جیل جاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، پر ان کو اجازت جیل سپرنٹینڈنٹ نہیں دیتا. یہ دوسری بات ہے کہ میں خود وہاں پہ گیا ہوں، میرے ساتھ اور ساتھی بھی تھے، اور ہمیں اجازت جیل سپرنٹینڈنٹ نے نہیں دی، گو کہ ہمارے پاس قانون کے تحت آرڈر، عدالت کا آرڈر موجود تھا. میں اپنے فاضل اور لرنڈ دوست جناب بیرسٹر چیئرمین گور صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو ڈیٹیل میں تفصیل میں بریفنگ. تھینک یو جی. جی سر، دیکھیں عمر صاحب صحیح فرما رہے ہیں. ہم نے جو پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا تھا، اور وہ پوائنٹ آف آرڈر اس بات پہ تھا کہ اسپیکر صاحب ان کو اوتھ ایڈمنسٹریٹ جاتے جو اراکین صاحبان جو یہ مار رہے تھے کہ جی آپ اوتھ لے لیں. ہمارا کہنا یہی ہے کہ یہ آئینی مسئلہ ہے، اور اس پہ ہم پشاور ہائی کورٹ آلریڈی جا چکے. ہم نے ہمارے 67 وومن سیٹ ہے اور 11 نان مسلم کی سیٹ ہے، یہ 78 سیٹس ساری ریزرو سیٹس ہے. یہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز میں ہماری ابھی پینڈنگ ہے. اس اسمبلی میں 23 سیٹس ہے. ہم نے پوائنٹ آؤٹ یہ کیا ہے کہ یہ جس پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، یہ صرف اس پولیٹیکل پارٹی کو مل سکتا ہے. کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کے تناسب سے زیادہ سیٹیں قانونی طور پر نہیں سکتی. بلکہ یہی مدعا ہے کہ پارٹی کو جتنے کی وہ پولیٹیکل پارٹی سیٹیں جیت چکی ہے یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ان پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کر چکی ہے، اس کے علاوہ کوئی سیٹ اس کو نہیں مل سکتی. اتنا سمپل بات ہے. اس پہ پشاور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس ایشو کیا تھا. اس پہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ تاحکم ثانی ان جو صاحبان ہیں ایم این ایز بنتے جا رہے ہیں، ان سے اوتھ نہ لیا جائے. آج ہم نے بڑا فورسفلی فلور آف دا ہاؤس پہ ان کے سامنے رکھا ہے. اٹارنی جنرل ہاؤس میں بول سکتا ہے اور اس کا پوائنٹ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ رولنگ دینا اسپیکر کا کام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک رائٹ ہے. وہ 23 ایم این اے صاحبان نے جو اس اسمبلی میں آنا ہے وہ صرف اور صرف ہماری پارٹی کے ہو سکتے ہیں. یہی آئینی تقاضا ہے. آج اسپیکر صاحب نے ان سے ووٹ لیا. ہم نے دوبارہ ان کو ریمائنڈ کیا کہ یہ نہ صرف ہمارے رائٹس کی وائلیشن ہے، نہ صرف یہ آئین کی وائلیشن ہے، بلکہ یہ عدالت کی حکم عدولی بھی ہے. ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرا چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن
اگر ایسے ہی چلنا ہے، آپ نے سیٹیں بھی لی، آپ نے باقی بھی دھاندلی بھی کروائی، آپ نے 45 کو 47 میں کنورٹ کراتے ہوئے بھی سارے سیٹیں لی، تو یہ چلنا آپ کے ساتھ بڑا مشکل ہو جائے گا ڈاؤن دا لائن، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں اور ہم آگے کی طرف چلے اور ڈیموکریسی ڈی ریل نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ سے رولنگ اگر آ جاتی ہے تو اس پہ ہمیں بہت تشویش ہے۔ آج کا دن اس پارلیمنٹ کا، جس کو کہنے کو تو ہم معزز کہتے ہیں، جس میں فارم 47 کے چور بیٹھے ہیں جنہوں نے 8 فروری عمران خان کے نظریے پہ ڈاکہ ڈالا ہے، وہ مینڈیٹ جو قوم نے عمران خان کو دیا تھا وہ فارم 47 والے بیٹھے ہیں۔ یہ ایوان معزز نہیں، ایوان ایک نمائش کا بن گیا ہے، اور افسوس آج سیاہ دن اس لیے ہے کہ آج عورتوں کا بھی